بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طہارت جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ایسا سمجھو جیسے کہ کفر کیا، کیونکہ اس لیے کہ نماز کی عبادت کی توہین کرنا لازم آ گیا، اور کیوں نہ ہو جب کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو سب سے پہلے طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ تو ہم طہارت صغریٰ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ نماز سے پہلے وضو کرنا۔ اس کی فرضیت قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کہنیوں تک، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ تو اس آیت سے وضو کی چار چیزیں فرضیت لازم ہوتی ہے۔ ہمیں انہی چیزوں کو سمجھنا ہے کہ وضو کے اندر چار چیزیں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کر دیتا ہے یا کرتا ہے لیکن اس طرح نہیں کرتا جس طرح اس کو کرنا چاہیے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اب انہی چار چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے اس میں ہے چہرے کو دھونا۔ اب چہرے کو دھونے سے مراد کیا ہے؟ چہرے کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں، یہاں جو یہ بال ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک چہرے کو دھونا ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا شامل ہے، یعنی کہ اس طرح یہ پورا چہرہ شامل ہے۔ اس کو دھونا فرض ہے، فرض۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی کے داڑھی بہت زیادہ ہے، یعنی داڑھی کے اندر بال بہت زیادہ ہیں کہ داڑھی کی جو جڑ ہے، جو کھال ہے، اس تک پانی کو پہنچانا دشوار ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے داڑھی کے بالوں کو اس طرح نیچے کی طرف، گردن کی طرف دبائے، اور دبانے کے بعد جو چہرے کے متصل جو یہ بال آتے ہیں، یہاں سے یہ نیچے تک جو بال آ رہے ہیں گردن کے برابر میں، چہرے کے گردن کے برابر تھوڑی کے نیچے تک جو بال آ رہے ہیں، ان کو دھونا فرض ہے۔ اگر ان کو دھونا فرض ہے، لیکن اگر ان کی جڑ تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو نیچے کی طرف یہ بال جو بچ جاتے ہیں، ان کو دھونا کیسا ہے؟ اگر ان کو دھو لیتا ہے تو مستحب ہے، اور اگر نہیں دھوتا ہے تو نماز میں، طہارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہو گیا چہرے سے مراد، چہرے کو دھونے سے مراد۔ اسی طرح جو ہماری آنکھیں ہیں، ان کو دھونا بھی ضروری ہے، یعنی جو کویا ہوتا ہے یہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ البتہ کسی نے سرما لگایا اور اس نے وضو کیا اور وہ سرما اس کی آنکھوں سے نہیں چھوٹا، بے دھیانی میں اس نے نماز ادا کر لی، لیکن اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں کوئے کے اندر سرما لگا ہوا ہے، تو اس کو ہٹا لینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہو گیا چہرے سے متعلق۔ اب ہے ہاتھ سے متعلق۔ ہاتھ کو ہمیں کہنیوں سمیت، یعنی کہنیوں سے اوپر تک دھونا ہے، اور اس کا دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ میں الٹے ہاتھ کو دھویا جائے گا۔ ہاں، یہ احتیاط ضروری ہے کہ دھونے کے وقت اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی یا چھلا وغیرہ ہے، اتنا تنگ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ہمیں وضو کرتے وقت اس کو گھمانا ضروری ہے۔
اگر پانی نہیں پہنچا اور ہم نے اس کو نہیں گھمایا تو ہمارا وضو ناقص رہے گا، اور وضو ناقص رہے گا، ظاہر سی بات ہے نماز بھی ہماری ناقص رہے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ناخنوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز داخل ہو چکی ہے جو ناخن کے اندر داخل ہو گئی، اگر ہم اس کو دھوتے ہیں تو وہ چیز پانی کو جڑ تک نہیں پہنچنے دیتی ہے تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہے دھونے سے مراد۔ اب آ جائیے سر کا مسح، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا ہمارے نزدیک فرض ہے۔ اب مسح کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹوپی پر مسح کرنا، امامہ پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، وضو نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ٹوپی یا امامہ اتنا باریک ہے کہ ہم نے مسح کیا اور جو پانی کی تری ہے وہ نیچے تک پہنچ جاتی ہے، بالوں تک پہنچ جاتی ہے تو جائز ہو جائے گا۔ اب چوتھائی سر کا مسح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہو گیا تیسرا طریقہ، تیسری فرضیت وضو کی۔ چوتھی فرضیت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت نہیں دھویا ہے، یعنی ٹخنے بھی شامل ہیں دھونے میں، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ بعض حضرات انگوٹھوں پر کچھ دھاگا وغیرہ باندھ لیتے ہیں۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دھاگے کو اتنا ٹائٹ باندھ رکھا ہے کہ وہ پانی کو جڑ تک نہیں پہنچنے دے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ دھاگے کو اتنا ٹائٹ باندھ رکھا ہے کہ پانی کو جڑ تک پہنچنے سے روکتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ ہم نے وضو کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے نئے نئے مسائل نماز کے متعلق بیان کرتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس جو بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔